بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ایجاب تکبیر وافتتاح الصلاۃ۔ واو یہاں معنی میں مع کے ہے، یوں بھی واو جمع کے مفہوم کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ تکبیر واجب ہے افتتاح صلاۃ کے ساتھ، یعنی جب نماز شروع کریں تو ایک طرف نماز شروع ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ تکبیر بھی واجب ہوگی۔ یہاں مجھ کو ایک واقعہ یاد آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال کیا تھا کہ نماز کیسے شروع ہوتی ہے، فرض سے یا واجب سے یا سنت سے۔ جو اس کے مخاطب تھے انہوں نے پہلے کہا فرض سے، تو یہ بتایا گیا کہ غلط ہے، سنت سے تو بتایا گیا کہ یہ بھی غلط ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا تم ہی بتاؤ، یہ بھی غلط ہے اور وہ بھی غلط ہے، تو صحیح کیا ہے؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قاصد نے کہا کہ نماز ایک ساتھ فرض اور سنت دونوں سے شروع ہوتی ہے، اور آپ چاہیں تو اس میں تفصیل کر لیں کہ نماز ایک ساتھ فرض اور واجب اور سنت تینوں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ تکبیر کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے اللہ اکبر کہنے کے لیے۔ افتتاح صلاۃ کے وقت میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے، اور مطلقاً اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اظہار یہ فرض ہے، اور ربک فکبر کی وجہ سے فرض ہے، اور لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واو ماں کے معنی میں کیوں ہے۔ تکبیر واجب ہے افتتاح نماز کے ساتھ۔ میرے عزیز طلبہ، یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہی حدیث دلیل میں پیش کر رہے ہیں جو بار بار گزر چکی، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، داہنا پہلو زخمی ہو گیا، تو اس موقع سرکار نے بیٹھ کر نماز پڑھائی تھی، اور اس میں قول اور فعل دونوں سے سرکار نے ثابت کر دیا تھا کہ تکبیر اور افتتاح صلاۃ ایک ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تحریمہ کے لیے تو اسی وقت ہاتھ بھی اٹھایا تھا، تو افتتاح صلاۃ اور تکبیر دونوں ایک ساتھ ہوئی۔ اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سرکار نے جو ارشاد فرمایا تھا، ہدایت فرمائی تھی، وہ ہدایت کے الفاظ یہ تھے، انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا صلی قائما فصلوا قیاما۔ اس میں فاذا کبر فکبروا تو نہیں ہے، بس اس میں اتنا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر اور تکبیر کے اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد والی اسی حدیث کی دوسری روایت میں فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا کا لفظ موجود ہے، تیسری روایت میں بھی فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا کا لفظ موجود ہے، اور امام تکبیر کب کہتا ہے؟ جس وقت ہاتھ اٹھاتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے۔ تو یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح سے آیا ہے آپ پر۔ الگ باب دیکھیے، باب و رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی۔ یہ باب بعض حیثیتوں سے اہم ہے۔ دونوں ہاتھوں کو پہلی تکبیر میں اٹھانا، یعنی تکبیر تحریمہ میں افتتاح نماز کے ساتھ سوان برابر، یعنی دونوں ہاتھ برابر ہوں، ایسا نہ ہو کہ داہنا ہاتھ تو بہت اونچا کر دیا جائے اور بائیں ہاتھ تھوڑا سا نیچا کر دیا جائے، بلکہ دونوں ہاتھ برابر برابر رہیں۔ یہ نئی حدیث ہے۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یرفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اپنے مونڈھوں کے مقابل بلند کرتے تھے۔ کسی حدیث میں مونڈھوں کے مقابل ہے، یہ مسلم شریف میں آپ پڑھیں گے، اور کہیں پہ کانوں کی لو کے مقابل ہے۔ تو دونوں طرح کی حدیثیں ہیں، اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔
تو ہم لوگ کانوں کی لو کو اختیار کرتے ہیں کہ کانوں کی لو تک اٹھائیں گے، تو اس طرح سے حذو من کبہ بھی ہو جائے گا اور حذو فروع اذنہ بھی ہو جائے گا، دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ اور صرف حذو من کبہ ہو تو حذو فروع اذنہ نہیں ہوگا، لہذا اس طرح ہم نے دونوں حدیثوں پر عمل کر لیا۔ سرکار اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے مونڈھوں کے شانوں کے مقابل اٹھاتے جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تو بھی رفع یدین کرتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو رفعہما کذا ایضاً، تو بھی دونوں ہاتھوں کو یوں ہی اٹھاتے، اور فرماتے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، وکان لا یفعل ذلک فی السجود، سرکار سجدے میں ایسا نہیں کرتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو ائمہ رفع یدین کے قائل ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت بھی اٹھائے، اس پر تو تمام ائمہ کا اجماع ہے، ہمارا بھی اتفاق ہے، اور جب رکوع میں جائے تو رفع یدین کرے، پھر رکوع میں جائے، رکوع سے اٹھے تو بھی رفع یدین کرے۔ تو یہ تین موقع رفع یدین کے ہیں، اور سجدے سے اٹھے اور سجدے میں جائے تو رفع یدین نہ کرے۔ تو یہ کان لا یفعل ذلک فی السجود، اس میں یہ تکبیر تحریمہ کے وقت میں ہاتھ اٹھانا یہ تو سنت ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ رہ گیا مسئلہ رفع یدین کا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، تو اس بارے میں ہمارے ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ ان دو جگہوں پر رفع یدین نہ کرے بلکہ سکون کے ساتھ رہے۔ مگر سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، اور آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں یہ حدیثیں بھی عبداللہ بن عمر کی ہیں، ایک مالک بن حویرث کی ہے، اور پھر ایک حدیث اور ہے وہی عبداللہ بن عمر کی ہے، وہ یہی حدیثیں بھی نہیں۔ ان سب حدیثوں میں یہی بات ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔ تو یہ آدھے صفحے کی حدیثوں کا خلاصہ ہم نے بیان کر دیا۔ اس بارے میں ہمارے ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں، اور اس کے بارے میں بڑی تحقیقی گفتگو کی ہے امام فخر الدین زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے نصب الرایہ لتخریج احادیث الہدایہ میں، اور میں نے ایک مقالے میں اس کا تفصیل سے ذکر بھی کیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں رفع یدین کرتے تھے، بعد میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین چھوڑ دیا، تو ہم لوگ بعد والی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے 5-6 صبح پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ کا آخری فعل یہی تھا کہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا رکوع میں جاتے وقت اور نہ رکوع سے اٹھتے وقت۔ اس لیے ان حدیثوں میں جو بات آ رہی ہے، 2 حدیثیں ہیں، ایک عبداللہ بن عمر کی اور ایک حضرت مالک بن حویرث کی، انہی کی کئی روایتیں اکٹھا کر دی گئی ہیں، اور حدیثیں تو ہیں، تو یہ منسوخ ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ مسلم شریف میں پڑھیں گے یہ حدیث کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں آئے تو دیکھا کچھ لوگ نماز میں رفع یدین کر رہے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیر الشمس اسکنوا فی الصلاۃ، کیا بات ہے کہ تم لوگ نماز میں رفع یدین کر رہے ہو جیسے کہ وہ چنچل گھوڑوں کی دمیں ہوں،
تو سرکار علیہ السلام کی یہ تعبیر، یہ لہجہ آپ کے غضب اور ناراضگی پر دلالت کرتا ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے والا حکم یہ منسوخ ہو چکا تھا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھو۔ رفع یدین کے مقابل سرکار نے سکون کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب صاف ہوا کہ رفع یدین نہ کرو۔ تو سرکار نے رفع یدین پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور رفع یدین کے بجائے سکون سے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ چونکہ سرکار کے ہر فعل اور ہر قول کی اطلاع ہر صحابی کو نہیں پہنچ پاتی تھی، اس لیے یہ چند صحابہ تھے جن کو اطلاع نہیں پہنچی تھی، اور وہ لوگ پہلے سے یہی جانتے تھے کہ رفع یدین کرنا اس لیے کر رہے تھے۔ مگر سرکار علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا تو وہ لوگ مان گئے، اس لیے سب کو مان لینا چاہیے۔ حنفیہ کا مذہب اسی آخری حدیث اور آخری عمل پر ہے۔ باب الی این یرفع یدیہ، درمیان صفحہ سے کچھ اوپر دیکھو، اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے۔ تو ابھی اس کو آپ نے پڑھا کہ مونڈھوں تک اٹھائے، اور اس پر بھی ہم نے گفتگو کر دی۔ باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا بیان جب دو رکعتوں پر کھڑا ہو، یعنی تشہد سے جب کھڑا ہو تو اس وقت بھی رفع یدین کرے۔ نافع ابن عمر جب نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور رفع یدین کرتے، ویزا کبر، اور ویزا رکع، اور جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے، اور جب کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو بھی رفع یدین کرتے، اور جب دو رکعتوں سے اٹھتے تو بھی رفع یدین کرتے ہیں۔ ورفع ذالک ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی، سرکار تک مرفوع کیا، یعنی یہ بتایا کہ سرکار بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رفع یدین دو تشہد سے اٹھنے کے بعد، قعدہ سے اٹھنے کے وقت بھی تشہد کیا جائے گا۔ ہمارے نزدیک یہ سارے رفع یدین منسوخ ہو چکے ہیں۔ اس بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں جو امام فخر الدین زیری رحمۃ اللہ علیہ نے نصب الرایہ میں بیان کی ہیں۔ تحقیق اور تفصیل کے لیے آپ نصب الرایہ دیکھیے، یہ ہر جگہ دستیاب ہے، فراہم ہے۔ باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، نماز میں بائیں ہاتھ پر دائنا ہاتھ رکھیں گے، یعنی جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نیچے لائیں گے تو ارسال نہیں کریں گے، ہاتھ لٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ ہاتھوں کو باندھیں گے اس طور پر کہ نیچے بایاں ہاتھ رہے اور اوپر دائنا ہاتھ رہے، جیسے کہ باندھا جاتا ہے اسی طور پر۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ سینے کے پاس باندھا جائے یا ناف کے نیچے، تو اس بارے میں کوئی صحیح حدیث منقول نہیں ہے، نہ تو ناف کے نیچے باندھنے پر اور نہ ہی سینے پر یا سینے کے نیچے باندھنے پر۔ اس لیے اس بارے میں ائمہ کرام نے عرف سے استشہاد کیا۔ عرف یہ ہے کہ جب حکام کے دربار میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے۔ سینے پر ہاتھ باندھنا تو یہ پہلوانوں کا طریقہ ہے۔ بارگاہ الہی ادب و تعظیم کا مقام ہے، اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ اس سلسلے میں حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اثر بھی مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں یہ بات سنت سے ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جائے۔ تو ناف کے نیچے کا ذکر اس کے اندر ہے، اس کو بھی علماء نے ذکر کیا ہے، مگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اسی لیے عرف شاہد سے استدلال کی ضرورت پیش آئی۔ حدیث پڑھو۔
سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ کان الناس یغرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ مرد دائنا ہاتھ اپنے بائیں کلائی پر باندھے نماز میں۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ میں یہی جانتا ہوں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، مرفوع ہے۔ باب الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع کا بیان۔ یہاں وہی حدیث آ رہی ہے جس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ تمہارا خشوع خضوع میرے اوپر مخفی نہیں ہے، اس لیے سکون کے ساتھ، اس لیے خشوع خضوع ساتھ نماز پڑھو۔ حدیث سب آپ پڑھ چکے ہیں، اس کو بحث بھی ہو چکی ہے، ترجمہ ایک بار پھر کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہل ترون قبلتی ہاؤنا، کیا تم لوگ میری توجہ ادھر دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم میرے اوپر تمہارا رکوع مخفی نہیں، نہ تمہارا خشوع مخفی ہے، اور بے شک میں ضرور تم لوگوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اس لیے تم لوگ درست طریقے سے نماز پڑھا کرو۔ حدیث گزر چکی، اس کے بعد بھی وہی حدیث ہے۔ باب ما یقرؤ بعد التکبیر، تکبیر کے بعد کیا پڑھے، یعنی جب اللہ اوپر پڑھ لے تکبیر تحریمہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ثنا پڑھے گا، مگر ثنا کے لیے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مختلف کلمات وارد ہیں، اور یہاں دیکھیے کون سا کلمہ آ رہا ہے۔ ہم لوگ جو ثنا پڑھتے ہیں یہ ثنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ثابت ہے، اس لیے اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے وہ ثنا ہے کہ نہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکبیر یعنی اللہ اکبر اور قرات کے درمیان اسکاتتاً خاموش رہتے تھے کچھ دیر، اور ایک روایت میں ہنیتاً کچھ دیر خاموش رہتے تھے۔ تو میں نے پوچھا، کہا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر فدا ہوں، اسکاتوں کا بین تکبیر و بین قرا ما تقول، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہتے ہیں، ما تقول کیا پڑھتے ہیں؟ یعنی آپ خاموش رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل خاموش رہتے ہیں، کچھ سے کچھ پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعث بینی وبین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ ثنا تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، کبھی سرکار نے بھی پڑھی۔ اس میں دیکھیے سرکار فرماتے ہیں، اللہ میرے درمیان اور میری خطاؤں کے درمیان ایسی دوری فرما دے جیسے کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری فرما دی ہے۔ سرکار کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، تو اسے ثابت ہوتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی خطا صحیح سرزد ہوئی۔ اللہم نقی من الخطایا، اللہ مجھے خطاؤں سے ستھرا فرما دینا، ستھرا رکھ، جیسا کہ سفید کپڑا میل سے ستھرا رکھا جاتا ہے، اے اللہ میری خطاؤں کو پانی سے، برف سے، ٹھنڈک سے دھو دے، کہ جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں خطائیں نہیں ہوتی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں۔ اسماء بنت باب، یہ کہ نیا باب آیا، اور یہ حدیث وہی حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق کی ہے جس میں آپ نے یہ پڑھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز گہان پڑھی، اور اس پر میں آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں صفحہ 126 پر، تو ان حدیثوں کو بھی سامنے رکھ کر کے میں نے پوری بحث سے ابھی جلدی ایک ہفتہ پہلے کر دی ہے، ان پوری بحثوں کو یاد رکھیے گا۔ اس میں ایک نیا مضمون زیادہ آ رہا ہے، وہ میں پڑھتا ہوں۔ فقال، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، قد دنت منی الجنت، جنت مجھ سے قریب ہو گئی تھی یہ اس نماز میں، حتی لو اشترأت علیہا، یہاں تک کہ اگر میں جرأت کر کے اس کو لے لیتا تو لجئتکم بقطاف من قطاف، یا قطاف یہ جمع ہے، تو اس کی قطیف کی جمع ہے، اور اس کے معنی عنقود و خوشہ، اگر میں جرأت کر کے اسے لے لیتا، اگر میں جرأت کرتا جنت میں
تصرف کرتا، اگر میں جنت کا مطلب تصرف کرنا، اگر میں جنت میں تصرف کرتا تو میں تمہارے پاس اس کے کچھ خوشے لے کر لاتا. اور خوشے لانا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئین جنت کر دی گئی تھی. اس سے پہلے کیا ہے، دیوار میں سرکار کے قبلے کی طرف دیوار میں اس کی تصویر دکھائی گئی تھی. آگے بھی اس مضمون کی حدیث آ سکتی ہے کہ تصویر دکھائی گئی، مگر یہ حدیث بالکل صریح ہے کہ لجئتکم بقطاف من قطافها یا قطاف من قطافها، قطیف کی جمع، کہ میں جنت کے خوشوں میں سے، خوشہائے انگور میں سے کچھ خوشے لاتا. یہ کیسے لاتا؟ کیا تصویر سے بھی کوئی حقیقی چیز لے سکتا ہے؟ ایسا نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سرکار نے حقیقی جنت کو دیکھا تھا. اور جن روایتوں میں یہ ہے کہ سرکار کے سامنے جنت اور جہنم کی تصویر پیش کی گئی تو بھی صحیح ہے. یہ واقعہ کئی بار پیش آیا، کبھی سرکار کے سامنے جنت اور جہنم کی تصویر پیش کی گئی اور کبھی عین جنت پیش کی گئی. تو یہ حدیث عین جنت کی دیکھنے پر دلالت کرتی ہے. سرکار فرماتے ہیں ودنت منی النار، اور جہنم بھی مجھ سے قریب ہوئی، یہاں تک کہ میں نے کہا اے رب، اے پروردگار، آوا آنا معہم، کیا میں بھی ان کے ساتھ رہوں گا؟ یہ سرکار کا خوف خداوندی ہے، ورنہ سرکار کو اپنا حال معلوم تھا. مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امت کو خوف خدا کی تعلیم دے رہے تھے کہ جب میں معصوم ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، پھر بھی میں اللہ سے ایسا خوف رکھتا ہوں، تو تم کو اللہ کا خوف ضرور رکھنا چاہیے. تو یہ مضمون بہت اہم ہے، اس پر ہم نے پہلے گفتگو کر دی ہے، اور آگے یہ حدیث بقیہ بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود پڑھیں گے بھی، وہاں ہم ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرا دیں گے. اس میں ایک بڑی دل پذیر حدیث بات آ رہی ہے، واقعہ آ رہا ہے. فرماتے ہیں سرکار فیضم راتن، یہ کیا ہے؟ فیضم راتن حسب تو انہو قال، راوی کا میرا گمان یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ایک عورت نے سرکار نے جہنم میں دیکھا کہ ایک عورت کو بلی نوچ رہی ہے، پنجے مار رہی ہے اور اس کو زخمی کر رہی ہے. ایک عورت کو بلی زخمی کر رہی ہے پنجے مار مار کر. تو میں نے پوچھا اس بلی کا کیا معاملہ ہے، بلی اس عورت کو کیوں مار رہی ہے پنجے سے؟ تو قالوا، فرشتوں نے کہا حبستھا، اس نے بلی کو باندھ لیا تھا اور یہ بھوک سے مر گئی. لا اطعمتھا، نہ یہ اسے جب باندھ دیا تھا تو کھانا دینا چاہیے تھا، کھانا پانی، نہ یہ اسے کھانا دیتی تھی، اور نہ اس نے اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھا کر اپنی زندگی بچا سکے. یعنی بلی پر اس نے ظلم کیا. تو بلی پر ظلم کی وجہ سے یہ جہنم میں ہے، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے کہ اس بلی کو زندہ کر دیا ہے کہ وہ اس کو زخمی کرتی رہے، برابر ہمیشہ برابر وہ اسی طور پر زخمی ہوتی رہے گی. اس سے معلوم ہوا کہ جانوروں پر ظلم کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور جو جانوروں پر ظلم کرتے ہیں وہ جہنمی ہوتے ہیں، جہنم میں جائیں گے. تو جانوروں کے ساتھ احسان ضروری ہے. وہ بے زبان ہیں. انسانوں پر ظلم سے بڑا ظلم جانوروں کے ساتھ ظلم ہے. باب رفع البصر، باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ، نماز میں امام کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا. تو چلیے پڑھ لیجئے، یہ سب حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، مگر الفاظ کے ترجمہ میں کرتے جا رہا ہوں. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف میں فرمایا، یہ وہی حدیث جو ابھی آپ نے پڑھی وہی حدیث ہے، میں نے جہنم کو دیکھا کہ یہ یحتم بعضھا بعضا، کہ بعض کو توڑ رہا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت تم لوگوں نے مجھ کو دیکھا تاخر تو میں پیچھے ہٹا. سرکار نے جہنم کو دیکھا کہ جہنم کی ایک حصہ دوسرے حصے کو توڑ رہا ہے، جلا رہا ہے، تو وہ پیچھے ہٹنے لگا.
پیچھے ہٹنا اسی وقت ہو سکتا ہے جب حقیقت کو دیکھے، مثال کو دیکھ کر، تصویر کو دیکھ کر کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ تب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہین رأیتمونی تأخرت، جس وقت تم لوگوں نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ مقتدیوں نے رسول اللہ کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا، تو یہ رفع البصر الی الامام ہوا۔ چونکہ اس سے استدلال واضح کرنا تھا، اس لیے میں نے اس حدیث کو مکرر پڑھا دیا ہے۔ دوسری حدیث سنو، خباب، یہ ہیں ابو معمر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے خباب بن ارد تمیمی سے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ فرمایا ہاں۔ تو ہم نے پوچھا بما کنتم تعرفون، آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ فرمایا باضطراب لحیتہ، سرکار کی داڑھی ہلتی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں امام کی طرف دیکھنا جائز ہے، دیکھتے نہیں تو یہ پتہ کیسے چلتا ہے سرکار کی ریش مبارک ہل رہی ہے۔ تیسری حدیث سنو، وہی برائے بن عازب کہتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نماز پڑھتے، تو نماز پڑھی، سرکار نے رکوع سے سر اٹھایا، قاموا قیاما، کھڑے ہو گئے، تو سب لوگ کھڑے ہو گئے، حتی یروہ قد سجدہ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے کہ آپ سجدے میں گئے ہیں، تب وہ لوگ بھی سجدے میں جاتے تھے۔ امام کو دیکھنا پایا گیا۔ تو امام کو دیکھنا کس لیے ہے؟ کہ امام کو دیکھیں گے تو جیسے امام نماز پڑھ رہے ہیں ویسے یہ بھی نماز پڑھیں گے۔ حکم بھی یہ تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، یہ حدیث ابھی جلدی آپ نے پڑھی ہے جو مالک بن حویرث کے روایت میں آئی ہے کہ مجھے جیسا تم لوگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ تو اس سے صاف ثابت ہے کہ امام کی طرف دیکھیں گے تاکہ امام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نماز سیکھیں۔ پھر وہی حدیث آ رہی ہے کہ خسفت الشمس علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی اس جگہ سے کچھ لے رہے ہیں، پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، تو تناولت منہ عنقودا، اس سے میں نے ایک خوشہ لیا، اور اگر میں لے آتا تو تم لوگ اس سے جب تک دنیا رہتی دنیا تک تم لوگ اسے کھاتے رہتے۔ اور تکاکاتا کیوں ہے وہ اوپر ابھی گزر چکا کہ جب جہنم دیکھا تو سرکار پیچھے چلے آئے۔ تو یہ سب حدیثیں واقعہ پر دلالت کرتی ہیں، سرکار نے عین جنت اور عین جہنم کو دیکھا۔ پھر انس بن مالک کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی، ممبر پر چڑھے تو اپنے ہاتھوں سے مسجد کے قبلہ کی طرف اشارہ کیا، پھر فرمایا میں نے ابھی تم کو نماز پڑھائی، اور آنا منذ صلیت لکم الجنہ، منذ صلیت، ابھی جب میں تم لوگوں کو نماز پڑھائی جنت اور جہنم کو دیکھا، ممثلتین فی قبلۃ ھذا الجدار، اس دیوار کے قبلے میں ان کی تصویر پیش کر دی گئی ہے، تو میں نے آج کے جیسا خیر اور آج کا جیسا شر کبھی نہیں دیکھا۔ سرکار نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ تو دیکھو یہاں یہ وہی حدیث ہے جو اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عین جنت کو نہیں دیکھا، عین جہنم کو نہیں دیکھا، بلکہ ان کی تصویر دیکھی، ان کی شبیہ دیکھی۔ تو جواب اس کا وہی جو بتا چکا کہ یہ کئی واقعہ ہے، کسی واقعے میں شبیہ دیکھی ہے، کسی واقعے میں یعنی جنت و جہنم کو دیکھا ہے۔ باب رفع البصر الی السماء فی الصلاۃ، نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کا بیان۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے دیکھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے دیکھے بلا وجہ کے لیے، تو یہ مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث سنیے، انس بن مالک نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں نماز میں،
جو اپنی نماز میں اپنی نگاہیں آسمان طرف اٹھاتے ہیں. فشد قول فی ذلک، پھر اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ بیان کرنے لگے. سخت بات بیان فرمائی کہ ایسا نہیں چاہیے. یہاں تک کہ فرمایا کہ لینتہن عن ذالک، ضرور تم لوگ اس سے باز رہو گے، یا تمہاری یا ان کی یا ضرور یہ لوگ اس سے باز ہوں گے یا ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. اگر اس سے باز نہیں رہیں گے تو ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی اور روشنی ہی ختم کر دی جائے گی، سیدھے روشنی ہی ختم کر دی جائے گی. اس لیے نماز میں سر اٹھا کر اوپر نہیں دیکھنا چاہیے، یہ ممنوع ہے، مکروہ ہے. باب الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر مڑنے کا بیان. جب نماز پڑھے تو اپنی نگاہ سجدے کی طرف رہے یا امام کی طرف رہے، یا صف کے پیچھے ہیں تو اگلی صف پر بھی نظر رکھیں تاکہ وہ لوگ جیسے جیسے رکوع سجدہ کریں اس طور پر رکوع سجدہ کریں. یہ سب تو نماز کی حاجت ہے. لیکن جہاں حاجت نماز نہیں ہے وہاں ادھر ادھر مڑنا، کبھی داہنے دیکھے کبھی بائیں دیکھے، یعنی اس طور پر داہنے یا بائیں دیکھے کہ سر بھی موڑے، سر موڑ کر کے داہنے دیکھے یا سر موڑ کر بائیں دیکھے یا سر اٹھا کر اوپر دیکھے، یہ مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر سر نہ موڑے، سر سیدھا قبلہ کی طرف ہو، آنکھ کی کنکھیوں سے دیکھ لے، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو آنکھ کی کنکھیوں سے دیکھ لے تو یہ جائز ہے، کیونکہ سر قبلہ کی طرف سے نہیں ہٹا. جب سر کو موڑے گا داہنے یا بائیں تو قبلہ سے مڑ جائے گا، لہذا یہ مکروہ ہے. استقبال قبلہ میں فرق پڑ رہا ہے. لیکن سر قبلہ کی طرف رہے گا، استقبال قبلہ میں فرق نہ ہو تو ایسی صورت صرف آنکھ کی کنکھیوں سے دیکھے گا تو اس کی وجہ سے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ کراہت جو آ رہی ہے استقبال قبلہ میں فرق آنے کی وجہ سے آ رہی ہے. یہ توجہ میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ نے یہ حدیث کئی بار پڑھ لی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے نماز کے لیے معمور کیا. وہ نماز پڑھانے لگی. جب سرکار گئے تو ان کو احساس ہوا سرکار آ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی مڑ کر دیکھا کہ سرکار آ رہے ہیں، تبھی تو پیچھے ہٹنے لگے. تو سرکار نے فرمایا ان کو اس مکان کا اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو. مگر یہ مڑ کر دیکھنا اور ہے، کیونکہ وہ سر قبلہ کی طرف کیے ہوئے تھے اور صرف آنکھ کی کنکھیوں کو موڑ کر دیکھ رہے تھے. وہاں گردن نہیں مڑی تھی، صرف آنکھ کی کنکھیاں مڑی تھیں. اور جو ممنوع ہے، مکروہ ہے، اس میں کیا ہے کہ جب گردن مڑ جائے. تو اس فرق کو آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ورنہ اس خلجا میں پڑھ سکتے ہیں کہ جب سے مڑنا ممنوع ہے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ممنوع ہے، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا، بلکہ بہت سے صحابہ نے بھی دیکھا، تو یہ بھی مکروہ ہوا، حالانکہ ان سے یہ متصور نہیں ہے. اس لیے ہم نے یہ تقریر کر دی ہے. اس کو آپ لوگ یاد رکھیے گا. اب اس حدیث کو پڑھیں. سینہ پھر جائے تب تو نماز ہی جائے گا. مسروقہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے نماز میں ادھر ادھر پھرنے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ہوا اختلاس، یہ نماز کو اچک لینا ہے. شیطان بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے، وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے اور نماز وہ اچک لے جاتا ہے، یعنی وہ نماز پھر کامل نہیں ہو پاتی. عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز پڑھی ایک دھاری دار چادر میں. تو نماز کے بعد فرمایا شغلنی علام حاضی، اس چادر کی نقش و نگار نے مجھے مشغول کر دیا تھا، اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ، وہ اتونی بام بجانیہ، اور سادہ چادر لے کر آؤ. یہ حدیث گزر چکی ہے، سب کچھ سمجھا چکا ہوں، تشریح ہو چکی ہے. یہاں سرکار نے کی نظر صرف اپنی چادر پر پڑ گئی تھی، موڑی نہیں تھی، اور اس کی ضرورت نہیں تھی، خشوع و خضوع کے خلاف تھا، تو اس لیے سرکار نے اس کو واپس کر دیا. تو اگر
تو یہاں التفات جو ہو رہا ہے نا اپنی چادر کی طرف، تو اس کی کراہت ہلکی ہے. داہنے بائیں دیکھے کہ سر قبلہ سے پھر جائے تو اس کی کراہت شدید ہے، اور صرف آنکھ کی کنکیوں سے دیکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باب حال یلتفت لامر ینزل به او یرا شیئا او بصاقا فی القبلہ، کیا کسی ایسی بات کی وجہ سے جو اسے پیش آ جائے مڑ کر دیکھ سکتا ہے، یا کوئی ایسی چیز دیکھے یا قبلہ میں تھوک دیکھے تو دیکھ لے تو کیا کرے؟ سہل کہتے ہیں کہ التفت و سبحان اللہ، یہ وہی حدیث کا استعمال ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مڑے تھے، انہیں مڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مگر یہ دیکھنا وہی آنکھ کی کنکیوں سے تھا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ دیوار میں بوساق دیکھا، تھوک دیکھا تو اس کو آپ نے صاف کر دیا تھا. اور حل یلتفت لامر ینزل میں کوئی امر درپیش ہو جائے تو اس وقت ہلکا سا دیکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. یہ بوساق وغیرہ پر پوری گفتگو ہو چکی ہے. یہاں دیکھیے میں ایک مرتبہ الفاظ پڑھتا ہوں، حدیث وہی ہے. علی بن عمر انہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نخامۃ فی المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتى ثم قال حين انصرف ان احدكم اذا كان في الصلاه فان الله قبل وجهه فلا يتخمن احد قبل وجهه في الصلاه. یہ حدیث پوری گزر چکی ہے. اخبارنی انس بن مالک، یہ دوسری حدیث ہے. انس بن مالک کا بیان ہے کہ بینما الناس فی صلاۃ الفجر، لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے تو لم یفجعہم، ان کو بے قرار نہیں کیا مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے. یہ حدیث بھی گزر چکی ہے. کشف سترہ حجرت عائشہ، آپ نے حجر عائشہ کے پردے کو ہٹا دیا اور صحابہ کو دیکھنے لگے کہ یہ لوگ وہم فی صفوف، یہ لوگ سب بستہ نماز پڑھ رہے تھے. فتبسم یضحک، تو سرکار ہنستے ہوئے مسکرائے. ہنستے ہوئے مسکرانا کیا ہے کہ آواز نہ نکلے اور مسکراہٹ ہی کچھ زیادہ ہو جائے تو وہی ضحک ہے، اور کم ہو تو وہی تبسم ہے. ورنہ کسا ابو بکر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے قدموں کے بل واپس ہونے لگے، یعنی پیچھے ہونے لگے تاکہ صف میں آ جائیں. فظن انہ یرید الخروج، ان کو یہ گمان ہوا کہ سرکار آنے کا ارادہ کر رہے ہیں، حجر عائشہ سے نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں تاکہ آئیں اور نماز پڑھیں. وہم المسلمون، اور مسلمانوں کو نے بھی قصد کیا سرکار کو دیکھنے کا. ان یفتتنوا فی صلاۃ، اور مسلمانوں کا گمان ہوا کہ کہیں وہ اپنی نماز میں آزمائش میں نہ پڑ جائیں کہ سرکار ہی کو مڑ کر دیکھنے لگیں، سینہ بھی قبلہ سے ہٹ جائے اور نماز فاسد ہو جائے. تب جب سرکار نے دیکھا یہ شوق و ذوق اور اپنی محبت تو ان کو اشارہ کیا تم لوگ اپنی نماز پوری کر لو. سرکار نے پردہ ڈال دیا اور اسی دن کے آخر میں آپ کا وصال ہو گیا. تو دیکھیے یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، مگر یہ دیکھنا آنکھ کی کنکیوں سے تھا. استدلال بیان کر چکا میں.